تو بھائی کیوں یزید سے محبت کرتے ہو؟ یعنی وکالت یزید در حقیقت تنقیص حسین ہے. وکالت یزید تنقیص حسین ہے. تنقیص حسین تنقیص صحابی ہے. تنقیص صحابی رسول کو تکلیف ہے. نہیں بھائی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اور وکالت بھی کن دلائل کی بنیاد پر؟ یزید پلید کی وکالت کن دلائل کی بنیاد پر؟ واقع کربلا اور واقع ہرہ جو ہیں یہ تو کئی صدیوں کے بعد لکھے گئے، اور یہ لکھا گیا کہ جی یزید تو اس واقعے میں ملوث نہیں تھا، یزید تو قتل امام حسین میں شامل نہیں تھا، اس نے تو قتل امام حسین کو نہایت ناپسندیدگی سے دیکھا. اور پھر یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا گواہ کون تھا، کس نے یہ باتیں بیان کی ہیں، تو یہ واقعات معتبر نہیں ہیں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اس سارے وکالت نامے کا ایک آسان جواب تو یہ ہے، یہ وکالت نامہ ہے نا سر، یزید کا وکالت نامہ، تو اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعات صدیوں بعد لکھے گئے ہیں، بھئی ذرا توجہ چاہوں گا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ذرا، اگر یہ واقعات صدیوں بعد لکھے گئے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس میں یزید کا ملوث نہ ہونا اور شرمندگی کا اظہار یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعات غلط ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ کیسے یقین کر لیں؟ بھئی یہ واقعات اگر غلط ہیں، پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو میں بیان کرتا ہوں، جو علماء بیان کرتے ہیں، جو حسین کے چاہنے والے بیان کرتے ہیں، اگر یہ واقعات غلط ہیں، صدیوں کے بعد لکھے گئے، تو یہ کیسے معتبر ٹھہرا کہ حسین کے قتل پر یزید آمادہ نہ تھا؟ اب تحقیقی جواب بھی ضروری ہے نا، ایسے لوگوں کو تحقیقی جواب دینا بھی ضروری ہے. اب یوں کر لیتے ہیں، تحقیقی جواب دینے سے پہلے کچھ سوالات آپ سے میں کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں. میں تو بھائی حسین کا وکیل ہوں، امام حسین نہیں کہا تھا میں نے. آپ لوگ بلا وجہ واہ واہ کہہ رہے ہیں. میں امام حسین کا وکیل نہیں ہو سکتا. امام حسین کا وکیل خود خدا ہے، وہ الوکیل بھی ہے، وہ الوکیل بھی ہے. میں تو جس حسین کی وکالت کر رہا ہوں جو میرے نام کے ساتھ لگا ہے اس کی کر رہا ہوں بھائی، میں تو اس نام کی وکالت کر رہا ہوں. میں اپنے نام میں لگے نسبت حسینی کے حسین کی لاج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی واقعے کی تفصیلات میں تعرض، ٹھیک، اور اختلاف یا داستان ترازی آ جائے تو واقعات کا جو وجود ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. یہی دلیل آئے گی نا، تو مشکوک ہو جاتا ہے. اب میں جواب دیتا ہوں، ہرگز نہیں ہوتا. کیسے؟ اصول ہے ایک، آج اصول بیان کرتا ہوں کیونکہ میں بہت بنیادی باتوں پہ چل رہا ہوں. یکم محرم الحرام سے اور 9 محرم الحرام کی یہ محفل ہے، تو میں بڑی بنیادی باتوں پہ چل رہا ہوں. اصول شریعت میں ایک بنیادی بنیادی اصل ہے، اصول بھی چھوڑ دیجئے. اس کی بنیادی اصل یہ ہے کہ ایک بات کی قطعیت جن دلائل سے ثابت ہوتی ہے وہ دو ہیں. ایک قرآن مجید، ٹھیک ہے جی، ایک قرآن مجید، دوسرا تواتر. اور پھر تواتر کی بھی 4 اقسام ہیں. تواتر کی بھی 4 اقسام ہیں. تواتر اسناد، تواتر طبقہ، تواتر عملی
تواتر مشترک. صرف چوتھی قسم سے متعلق بات کرتا ہوں, تواتر مشترک. ٹھیک ہے جی. تاریخ کے بہت سے مغالطوں اور خلط ملط کے بیچ سے اصل حقائق نکالنا بھی اس قسم کو سمجھنے پر موقوف ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کسی حکم یا واقعے کا ہر زمانے میں متواتر نقل ہونا, ہر زمانے میں متواتر نقل ہونا, اس طرح کہ اصل حکم یا واقعے میں ہر ناقل کا, ناقل کہتے ہیں نقل کرنے والے, ہر ناقل کا اتفاق ہو. بھئی میں بڑی بنیاد سے لے کے چل رہا ہوں. اب جزوی تفصیلات مختلف رہیں, اسے چھوڑ دیجیے. جزوی تفصیلات میں نہیں پڑھا جاتا, بنیادی تفصیلات میں پڑھا جاتا. اب اس تواتر سے اصل حکم یا واقعے کی جو قطعیت ہے وہ ثابت ہوتی رہتی ہے. ٹھیک, تفصیلات میں اختیار رہتا ہے. اب جو تسلیم کرے وہ تسلیم کر لے, جو انکار کرنا چاہے وہ انکار کر لے. مثال کے طور پر, مثال سمجھا دوں گا, تھوڑی گاڑی بات ہے. مثال کے طور پر حاتم طائی ایک سخی آدمی تھا. ٹھیک ہے, غلط نہیں, غلط یا صحیح, یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے, مگر اس کی جزیات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ سخاوت کس قسم کی تھی. سخاوت کس قسم کی تھی مطلب یہ کہ کیسا سخی تھا, بس سخی تھا. یہ تو ہے نا بنیاد, یہ تو ہے نا بنیاد, یہ تو ہے نا بنیاد. تو چلو اس بنیاد پر ایک بات تو طے کر لو کہ حسین پاک تھا, یزید پلید تھا. یہ تو طے ہے, یہ تو طے, یہ تو طے, یہ تو طے, جزیات میں نہیں جا رہا. حسین پاک ہے, یزید پلید ہے, طے ہے, طے ہے, طے ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.